وہ خاموش ہے. ان کی خاموشی رب کے لیے کہ رحمت مصطفی نے گوارا نہ کیا کہ جس کو رب نے میرے نور سے وجود عطا فرمایا ہو وہ رب کے غضب میں آ جائے. تو رحمت مصطفی نے اپنی رحمت کی رضا کو ڈھانپ دیا. بلا کہتا بلا کہنا تھا کہ سب نے بلا کہہ دیا, سب نے بلا کہہ دیا, کیونکہ اس ذات کو حفاظت, جب اس کو حفاظت ملی تو روحوں نے سمجھا کہ اسی کو بولنے سے ہمیں بھی حفاظت ملے گی, اسی کو کہہ لینے سے ہمیں بھی حفاظت ملے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, سنو وہ روحیں ہیں جو اللہ کی حقیقت سے واقف نہیں, اس کی صفات سے واقف نہیں, لیکن بولنے والے کی بولی انجانے میں بول رہے ہیں. تو خدا نے حبیب ملیہ کی بولی کو بول دینے کی بنیاد پر اللہ نے تمام روحوں کو علم کا انعام دیا. اللہ انعام دیا, ایک دوسرے سے متعارف انجانے میں انعام دے سکتا ہے. تو یار اگر ہم جان کر مان کر نبی کی بولی بولیں گے, میلاد مصطفیٰ کے منانے والوں خوشیاں مناؤ کہ آج رحمت باری نعمتیں تقسیم کر رہا ہے, رحمت باری نعمتیں تقسیم فرما رہا ہے. پھر بھی وہ شمع نبوت سے کیش بار ہے, شمع نبوت سے کیش بار ہے. رضائے مصطفیٰ کے لیے اللہ رب العزت نے قدسی ملائک کے درمیان اعلان فرمایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے عرض کیا اجل, دیکھو صحبت کا اثر ہوتا ہے. میں بتاتا چلوں, فرشتے وہ ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے ادھر سے ادھر نہیں کرتے, جو خدا فرماتا ہے وہی کرتے ہیں. رب فرمائے جھکے رہو جھکے رہتے ہیں, رب فرمائے سجدے میں رہو سجدے میں رہتے ہیں, رب فرمائے قیام میں رہو قیام میں رہتے ہیں, رب فرمائے تسبیح کرو تسبیح کرتے ہیں, رب فرمائے کعبے میں جاؤ مقام مستجاب سے آمین کہو آمین کہتے ہیں, رب فرمائے میرے محبوب کی قبر انور پہ جاؤ, ایک نہیں 70,000 جاؤ میرا بھی سلام کہو اور اپنی طرف سے بھی سلام دے. تم کو 70,000 آتے ہیں, شام کو 70,000 آتے ہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کسی طرح کا اعتراض نہیں, کسی طرح کا اختلاف نہیں, کسی طرح کی عرضی نہیں. جو رب فرمائے عرض کرتے ہیں. صحبت کا اثر ہوتا ہے. ابلیس تقویٰ تھا, شیعہ تھا, پرہیزگار تھا, متقی تھا, لیکن اس کا مقدر کافر تھا, مزاج میں رونق تھی, متکبر تھا. صحبت میں ہوئے تو رب سے عرض کرتے ہیں آتا چلو, اللہ تو ایسا کیوں کرے گا. یہ سوال قائم کیا, یہ سوال اس لیے قائم کیا کیونکہ یہ اس ابلیس کی صحبت کا حال ہے. میرے عزیز, میں یہ نہیں کہتا کہ ان فرشتوں نے رب سے احتجاج کیا تھا, فرشتے احتجاج کر ہی نہیں سکتے. یہ فرشتوں کی عرضی تھی کہ جو رب کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی تھی کہ آتا چلو, اللہ تو ایسا کیوں کرے گا. یا میں اس سے دو وہی اس کو دیما, وہ آپس میں جھگڑے کرنے والے, فساد کرنے والے. آج کچھ لوگ غیب کا اختلاف کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم, غیب کی قدرت کسی کو نہیں. ارے جب غلام نبی کو غیب کی قدرت ہو سکتی ہے تو نبی کو غیب کی پہلی قدرت ہوگی, پرانی قدرت ہوگی. سارے غلام نبی ہیں, کہ تمام فرشتے غلامان نبی ہیں. تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کیوں کرے گا. فیہا من یفسد و یصلح الدماء, ذات کی خبر نہیں, صفات کی خبر. توجہ چاہتا ہوں, ذات کی خبر نسبت مصطفیٰ پانے سے, نبی کی بولی کو بول لینے سے ایسا ادراک حاصل ہوا کہ ذات صرف بشر کی ذات کو نہیں دیکھ رہے ہیں, صفات پر بھی نظر ہے. لیکن رب فرما رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, کیونکہ تم بشر دیکھ رہے ہو اور میں بشر میں خیر بشر دیکھ رہا ہوں.
اسے اپنے دامن دل میں جگہ دیتے چلو. میں آج بیکانیر میں ٹپس دینا چاہتا ہوں. لوگ ہیں بھائی آپ لوگ؟ کتنے لوگ ہیں جو ٹپس دینے والے ہیں؟ ماشاء اللہ. 1 ہے, 110 کے بھی نہیں ہے, 1 ہے. اس سے اوپر نہیں, اس سے نیچے نہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. حکم دیا آدم کو بناؤ. میں آدم تیار ہو گیا, روح ڈالی گئی, حکم ہوا سجدہ کرو. سجدے کے لیے جیسے ہی حکم ہوا سارے فرشتے پہلے ہی انتباہ اللہ کی طرف سے آرڈر مل چکا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. تو اب کسی حجت کی ضرورت نہیں, کسی سوال کی ضرورت نہیں, خوف میں ہے فرشتے سجدے میں چلے گئے. اچھا ایک بات بتاؤ, سجدے سے سر اٹھانے کا حکم دیا تھا رب نے؟ سجدہ کرو, آدم کے لیے سجدہ کرو. میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سجدہ آدم کے لیے نہیں. اگر آدم کے لیے ہوتا تو ایک ہی سجدہ رہتا. آدم کے لیے سجدہ کرو رب نے فرمایا. لیکن کیا حضرت آدم نے اپنی خوبیوں کو محسوس کیا کہ یہ فرشتے میرے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں؟ بڑے بے چین میں کہا یا اللہ میں نے تو کوئی عبادت بھی نہیں کی, کوئی تسبیح بھی نہیں کی, کوئی رکوع, کوئی قیام, کوئی قعود نہ کیا. مولا یہ مجھ میں کیا خوبی ہے کہ یہ مقدس جو خوبی ہے اسے ظاہر فرما. جیسے ہی دعا کی آدم نے قبول. اب جو قبول ہوئی تو پشت سے روشنی کو نکالا گیا اور پیشانی میں رکھ دیا گیا. اب جو پیشانی آدم میں نور آیا تو نور کی کرنوں کا اثر جو محسوس کیا تو تعظیم حبیب الہ میں آدم بھی جھکنے جا رہے تھے. رب نے فرمایا اے آدم تم نہ جھکو, کیونکہ تم جھک جاؤ گے تو میرے حبیب کا نور جھک جائے گا. سر کو بلند کرو. آدم نے جیسے ہی سر کو بلند کیا کسی فرشتے کو اس میں الہ کی خبر نہ تھی. الہ کی کو خبر تھی مگر اس میں الہ کی خبر نہ تھی اور نہ اس میں محمد کی خبر تھی. یہ پہلے آدم ہے کہ جو اس میں الہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں حبیب الہ بھی دیکھ رہے ہیں. محمد رسول اللہ کا نام عزیزان گرامی خیال فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ التحیۃ والثناء کو بغیر کسی عمل کے انعام دے دیا. کچھ نہ کرو جاؤ. جنت میں تسبیح ہے؟ بولیے. جنت میں عبادت ہے؟ جنت میں رکوع سجدہ قیام قعود ہے؟ کچھ نہیں. کسی عمل کے بغیر آدم علیہ السلام کو جنت مل گئی. اور ادھر یہ ابلیس جس نے ایک زمانے تک سبق دیا تھا دیکھو اللہ کا کہنا نہیں مانو گے اللہ لعنت کا پاؤں ڈال دے گا, اس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, وہ کافروں میں سے تھا. اب جب کافر ہو گیا, مردود ہو گیا, اللہ مرضی کا موقع سب کو دیتا ہے. اس مردود ابلیس کو بھی رب نے مرضی کا موقع دیا. مرضی اپیل کی ہے مولا میں نے تیری بارگاہ میں کوئی خطا نہ کی, کوئی خطا نہ کی, کوئی غلطی نہ کی. اللہ میں نے تو آدم کی شان میں خطا کی ہے. اللہ میں نے تو آدم کی شان میں خطا کی ہے, تو نے مجھے مردود کر دیا. اللہ میری خطا معاف کر دے. میرا علم یہ کہتا ہے کہ آدمی جب دنیا میں جائے گا تو قتل و غارت گری ہی نہیں کرے گا, کفر و شرک بھی کرے گا, لیکن جب وہ تیری طرف لوٹے گا تو تو اسے معاف کر دے گا. اے مولا جب تو دنیا میں بشر کو معاف کر سکتا ہے تو کیا تیری بارگاہ میں اتنے قرب میں ہوں, کیا تو میری یہ خطا نہیں معاف کر سکتا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ اس ابلیس سے فرمائے گا میں نہیں, میرا محبوب معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. تو میرا محبوب معاف کرے گا. اچھا ایک بات بتا دوں, مقدر کو ٹالنا محال ہے, قضائے مبرم حقیقی کو ٹالا نہیں جا سکتا, لیکن دعا سے ڈر جاتی. لا يتبدل القدر الا بالدعاء, تقدیر نہیں بدلتی ہے
مگر دعا سے بدل جاتی ہے. یہ حدیث پاک ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں کہ مقدر نہیں بدلتا، اگر دعا کر دی جائے تو مقدر بدل جاتا ہے. تو اب سنو، اللہ نے اس شیطان کو، ابلیس کو موقع دیا، کہا سن، تیرا تو کوئی صاحب دعا نہ تھا، اپنا مقدر بدلوانا چاہتا ہے، تیرا مقدر تو کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا، لیکن اگر بدلوانا چاہتا ہے تو صاحب دعا کے دامن کو سامنے، اگر صاحب دعا تیرے لیے دعا کر دیں گے میں تیری ختم. بولا گنبد ہے، خواجہ بھولے گنبد میں رہتے ہیں، یہ آستانہ کے ڈھونچے کا دیکھ دیکھ کے چلتے ہیں، یہ شیطانی عادت ہے. ابلیس گیا تھا تو اجمیر تو بہت جاتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی وہ چلتے ہیں نا بھائی، ہے نا. اب سنو، ابلیس گیا، مرتا کیا نہ کرتا، گیا، کہا چلو اس مصیبت اور بلا سے اپنے کو بچاؤ، لعنت کا خوف نکلے، بچوں. اس مصیبت سے بچنے کے لیے جنت کے دروازے پہ گیا. اب جو جنت کے دروازے میں گیا تو دیکھتا کیا ہے، بہت بلند دروازہ، بہت بلند دروازہ، اور ایک نہیں 8 ہے. کتنے ہیں؟ کہا جب جس کے گھر میں داخلی اور خارجی دروازے 8 ہوں تو جب دروازوں کا یہ عالم ہے تو دروازے کے اندر کیا عالم ہوگا. اب حسد آ گئی تو گیا تھا رب کی بارگاہ سے، آدم کی بارگاہ میں، ارادہ نیکی کا لیا تھا کہ چل کے معافی مانگ لوں گا، لیکن اس نے حسد کیا. حدیث پاک ہے، الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جیسے ہی اس نے نیکی کا ارادہ کر کے قدم بڑھایا، جنت کے دروازے پہ پہنچا. اب یہاں محل کو دیکھ کر حسد کیا. آدم نے کچھ نہیں کیا، میں نے بہت کچھ کیا. اچھا ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، ذرا بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق اپنی جنس میں رہنا پسند کرتی ہے نا. جنس میں مثال کے طور پر آدمی آدمی کے ساتھ رہے گا، بکری بکری کے ساتھ رہے گا، بھیڑ بھیڑ کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. جنگلی جانور میں نیل گائے کے ساتھ، ہرن ہرن کے ساتھ، جو جس جنس کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ تو رہتا ہے. پتا ہے نا بھائی، یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا رب نے حکم دیا تو اس وقت اس نے کیا اعتراض کیا؟ اعتراض یہ کیا کہ میں آپ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کے ہیں. کہاں اس نے اپنی جنسیت یاد کی؟ جب زمین سے اللہ نے اٹھایا تھا تو اس وقت اس نے اعتراض نہیں کیا. اس نے اس وقت نہیں اعتراض کیا کہ اللہ تو مجھے کہاں لے جا رہا ہے، میں آپ کا بنا ہوا ہوں، مجھے آسمانوں میں رہنے دے، میں ناری ہوں، مجھے ناریوں میں رہنے دے. لیکن جب بلند کیا گیا تو نفس نے کہا نہ، ماں چھوٹ رہی ہے چھوٹنے دے، باپ چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دے، بھائی چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دے، رشتے دار چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دے. مرتبہ تو مل رہا ہے، مقام تو مل رہا ہے، درجات تو مل رہے ہیں. عزیزوں، یہاں تک کہ ناری کا نوریوں کے ماحول میں پہنچا، وہاں بھی اعتراض نہ کیا ہے مولا میں ناری ہوں یہ نوری ہے. معلوم کیا ہوا؟ جب تک درجات بلند ہو رہے تھے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، ہر ماحول میں رہنا پسند کر لیا، لیکن جان آنا تو پستی کی طرف لانے کا رب نے حکم دیا کہ تو آگ ہے، آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کی خاصیت پست ہے، تجھے جھک جانا چاہیے. اس نے کہا میں نہیں جھکوں گا. جنسیات آ گئی، یہی ہے انا، یہی ہے میں، جس کی بنیاد پر وہ ذلیل و خوار ہوا. اب جنت کے دروازے پہ بھی یہی حال ہے. کہا میں نے تقویٰ کیا، مجھے جنت نہیں ملی، میں نے پرہیزگاری کی، مجھے جنت نہیں ملی، میں نے سجدے کیے، مجھے جنت نہیں ملی، میں نے رب کا حکم مانا، مجھے جنت نہیں ملی. آدم نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بھی پوری نہ پڑھی اور انہیں جنت مل رہی. کہا اس میں رہنے نہیں دوں. مختصراً جنت میں داخل ہوا اپنی ترکیب سے. دیکھا، کہا اس درخت کو کہاں دیکھا؟ کہا اس کے پھل کو کھایا؟ کہا نا، اللہ نے منع فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. ابلیس نے کہا قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے تھوڑی منع کیا. آدم علیہ السلام نے فرمایا اے ابلیس نکل جا، تو میری بارگاہ سے مردود ہو جا، تیرے کہنے میں آنے والا نہیں. خدا نے فرما دیا لا تقربا هذه الشجرہ، I cannot eat it، میں اس کو نہیں کھا سکتا.
ہٹ جائیے یہاں سے. وہاں سے وہ چلا گیا. حضرت حوا کو دیکھا, صنف نازک تھی, دیکھا کہا اسے تو میں اپنے شیشے میں اتار ہی سکتا ہوں. قریب گیا, حوا جنت دیکھی, کہاں دیکھا, محل دیکھا, دیکھا نہر دیکھی, دیکھا باغات دیکھے, دیکھا پھل کھایا, کھایا اس درخت کا پھل کھایا. نہ اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا, اس درخت کے قریب مت جانا. حضرت حوا سے بھی وہی بات کہی, جانے سے منع کیا ہے, کھانے سے منع نہیں کیا. حضرت حوا کی سمجھ میں بات آ گئی. عورتیں جلدی سمجھ لیتی ہیں نا, آ گئی سمجھ میں بات. اور جب سمجھ لیتی ہیں تو اپنے شوہروں کو راضی کرنے کے لیے انہیں ترکیب معلوم ہے. جہاں آنکھ میں آنسو آیا شوہر بھی پگھلا. حضرت حوا گئی, جا کر عرض کیا اے آدم درخت کا پھل چاہیے. آدم نے کہا نہ اللہ نے منع کیا. یہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ پڑھانے والے, وہ پڑھا دیتے ہیں, آپ پڑھتے وہی پڑھتے رہتے ہیں, وہی بولتے رہتے ہیں. ایسوں سے بچو میرے عزیز, ایسوں سے بچو, خیال کرو. حضرت حوا نے کہا کھانے سے منع کیا, کھانے سے نہیں, جانے سے منع کیا ہے. کھانے سے تھوڑی منع کیا ہے, چکھنے میں کیا حرج ہے, ہم نہیں جائیں گے. وہ دیکھیے ہمارا بڑا محسن ہے, وہ لے کر کے آئے گا. غرض کے حضرت آدم نے بیوی کی اس عرضی کو قبول فرما لیا. وہ پھل آیا, پھل کو آپ نے چکھا, چکھنا کا ہلے بہشتی اتر گیا. المختصر دنیا میں تشریف لائے. سینکڑوں سال تک حضرت آدم نبی ہو کر دعا کرتے رہے. ذرا سوچو, نبی ہو کر دعا کرتے رہے. نبی سے غلطی نہیں ہوتی, نبی سے خطا نہیں ہوتی, اللہ انہیں خطاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ تو رب کی مرضی تھی, کیونکہ خدا پہلے ہی فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر نائب بنانے جا رہا ہوں. معلوم کیا ہوا کہ منزل جنت نہیں تھی, منزل زمین تھی. جنت نہیں تھی, منزل زمین تھی. عزیزو انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر نائب بنانے جا رہا ہوں, رب فرما رہا ہے. آدم اس دنیا میں تشریف لائے, سینکڑوں سال تک دعا کرتے رہے اے اللہ میری بیوی سے ملا دے. اللہ نے ملایا نہیں ملایا. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا ڈائریکٹ ہو رہی تھی. نبی بھی ڈائریکٹ دعا کرے تو قبول نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ڈائریکٹ دعا کر رہے تھے اللہ میری بیوی سے ملا دے, اللہ نے قبول نہ فرمایا. کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے ہر چیز کو وسیلے سے رکھا, بے وسیلہ کچھ نہیں ہے. زمین ہے تو وسیلے سے ہے, پانی کا وسیلہ ہے کہ نہیں؟ پانی ہے, پانی میں بھی وسیلہ, پہاڑ میں بھی وسیلہ, ذروں میں بھی وسیلہ, پتوں میں بھی وسیلہ, نباتات میں بھی وسیلہ. غرض کے دنیا میں جو بھی شے وجود پاتی ہے وہ وسیلے سے پاتی ہے نا عزیزان گرامی. تو اب اس دنیا میں وسیلہ چاہیے, جو بے وسیلہ ہے وہ اپنے کو سمجھ لے اس کا حال کیا ہوگا. کوئی روٹ اگر کسی مثال کے طور پر آپ ایک پودا لگائیے اور اس کو چاند کی چاندنی نہ دیجیے, وہ پودا تیار ہوگا؟ شبنم نہ دیجیے تیار ہوگا؟ بارش کا پانی نہ دیجیے تیار ہوگا؟ میرے عزیز کوئی ایک چیز چھوڑ دیجیے تیار نہیں ہوگا. جب تک وسیلوں کو نہیں لوگے اس وقت تک درخت تیار نہیں ہوگا. تو بلا تفصیل خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو مقبول کرانے کے لیے وسیلے کی ضرورت. حضرت آدم ڈائریکٹ دعا کر رہے, مولا میری دعا قبول فرما. بیوی سے ملا لیکن رب نے ملایا نہیں. اب جب نہ مل سکی بیوی تو بے چین ہوئے کہ رب کو کیسے راضی کروں. اب غور کرنے لگے, اپنے ماضی میں جو دیکھا تھا ذات باری تعالیٰ کے نام کو دیکھا تھا, وہیں پہ ایک اور نام کو دیکھا تھا جس نام میں ہی تعریف ہے, جس نام میں ہی تعریف ہے. اب جو یہ غور کرنے لگے, جنت کے دروازے پہ گئے وہی نام, محل پہ گئے وہی نام, پتوں پہ کو دیکھا وہی نام, درختوں کو دیکھا وہی نام, ہر بلند مقام پر جہاں اللہ کا نام وہی محمد رسول اللہ کا نام. سمجھ گئے یہی وہی نام میرے کام آ سکتا ہے, کیونکہ یہ وہ نام ہے جو خدا کو محبوب ہے. تو کیوں نہ جو خدا کو محبوب ہے اسے محبوب بنا دیا جائے, محبوب بنا لیا جائے. اچھا ایک بات بتاؤ, نبی پاک نہ ہو
بولو نبی پاک ہے نا؟ نبی میں کوئی گندگی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے نبی کو ہر طرح کی غلاظت سے پاک رکھا ہے، گندگی سے پاک رکھا ہے. نبی پاک ہوتے ہیں. آدم نبی ہے، سارے نبیوں کے باپ نبی ہے. اور عرض کیا کرتے ہیں؟ اللہ میں نے اپنے ناخنوں کے انگوٹھے کے ناخنوں کو صاف کر لیا. یہ صفائی کیوں؟ یہ صفائی آدم کر رہے، کیا اس میں کوئی گند لگی ہوئی تھی، غبار لگا ہوا تھا، کیا لگا ہوا تھا؟ لگا کیا تھا کہ جس کی صفائی کا ذکر کر رہے ہیں تو دنیا یہی کہے گی کہ یہ صفائی کسی غبار کو ہٹانے کی نہیں ہے، بلکہ اس صفائی کا ذکر کر کے اپنے عشق کی انتہا کو پیش کر رہے ہیں. مثلا یہ ممبر رسول ہے، میں آیا، اس پہ گلاب کی پنکھڑیاں رکھی ہوئی تھی کچھ، ٹھیک، لیکن مولانا نے فوراً ہی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا. تو یہ صفائی ان کا صاف کرنا، کیا یہ گلاب کی پنکھڑی خراب تھی؟ خراب تو نہیں تھی نا. جب تک میں نہیں آیا تھا یہ ان کی محبت ہے کہ ان پنکھڑیوں سے تصور کر رہے تھے میرا محبوب کچھ اسی طرح کا ہوگا، کچھ اسی طرح کا ہوگا، کچھ اسی طرح کا ہوگا. لیکن جب میں آ گیا، محبوب آ گیا، تو کہا ارے یہ پنکھڑیاں تو ایک ہیں، یہاں تو سارے پھولوں کو بھی پیش کر دیا جائے تو کم ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. صفائی کر کے رکھتے ہیں کیا مولا تیرے حبیب کو میں نے حبیب بنا لیا ہے، اور جو تیرا حبیب ہے وہ میرا حبیب ہے. مولا اب تو مجھے اس کا جلوہ دکھا، مجھے دیدار کرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تصویر محمدی کو ناخن پر اتار دے، جیسے ہی دعا کی قبول، قبول تصویر محمدی ناخن آدم پہ. میں یہاں جو گفٹ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے مسلمانوں، اللہ سے آدم کی نیت یہ تھی کہ دیکھنا چاہتا ہوں، ارادہ یہ تھا کہ دیکھوں گا، دیکھنے کے لیے تصویر مانگی تھی. لیکن جب تصویر محمدی اللہ تعالیٰ نے ناخن آدم پہ اتار دیا تو آدم کی محبت نے کہا کہ اس میں دیکھنا آدم کے خلاف ہے، چومنا آدم کے موافق. دیکھتے رہو گے پھر تو چومنے کی نیت سے دیکھ رہے تھے، چومنے کی نیت سے نہیں دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے میرا بیٹا چاندتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن عشق نے کہا چوم لو. باپ کو دیکھا، بیٹے نے قدم چوم لو. اب چہرہ نگاہ کا ملانا یہ ادب کے خلاف، چوم لینا یہ ادب کے موافق. آدم کی دعا قبول ہوئی، ہوا مل گئی، لیکن وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. آدم علیہ السلام کو ہوا ملی، شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگا دی گئی، لیکن وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت یوسف، حضرت یونس ایک والے سمجھتے چلو، ڈائریکٹ والے حضرت موسیٰ کلام ڈائریکٹ کرتے ہیں. حقیقت ہے بھی ڈائریکٹ ندا دیتا ہے، یہ بھی ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں. اللہ ارشاد فرمائے، موسیٰ بولے، موسیٰ عرض کرے، اللہ ارشاد فرمائے. ڈائریکٹ والے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ڈائریکٹ انہوں نے بھی عرضی لگا دی. کیا عرضی لگائی؟ اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن عاشق ہے تو جب عاشق ہے تو اس کی ایک دھن ہوتی ہے نا. اب دھن لگا لی، دھنی رمانی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب اپنی اندر لے کا، رب اپنی اندر لے کا. اللہ فرماتا ہے لن ترانی، ادھر سے یہ آتی لگا رہے ہیں رب اپنی اندر لے کا، ادھر سے رب فرما رہا ہے لن ترانی، ادھر سے حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں رب اپنی اندر لے کا، ادھر سے رب فرما رہا ہے لن ترانی. یہاں تک کہ اب اللہ نے اپنے اس چاہنے والے کی ادا کو پسند فرما لیا.